امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، من احق بحسن صحابتی، اے میرے حضور مجھے فرمائیے کہ میرے قرابت داروں میں مجھ پہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ میرے قریبیوں میں مجھ پہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ صدقے جائیں پیارے مصطفیٰ پر، میرے آقا فرماتے امک، تجھ پہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ وہ صحابی پھر عرض کرتا ہے ثم من، اے پیارے آقا ماں کے بعد پھر حق کس کا ہے؟ دوسری بار پھر میرے آقا فرماتا ہے امک، دوسرا حق بھی تجھ پر تیری ماں کا ہے۔ وہ صحابی تیسری بار پھر عرض کرتے ہیں ثم من، حضور مجھ پہ تیسرا حق کس کا ہے؟ تاجدار کائنات تیسری بار پھر فرماتے ہیں امک، تیسرا حق بھی تجھ پر تیری ماں کا ہے۔ صحابی چوتھی بار پھر عرض کرتے ہیں ثم من، حضور مجھ پہ چوتھا حق کس کا ہے؟ اب اس سے چوتھے مقام پہ آقا فرماتے ہیں ابوک، چوتھا حق تجھ پہ تیرے باپ کا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ مسلسل ماں کے حق کا ذکر کیا۔ میرے آقا نے 3 بار فرمایا کہ تجھ پہ پہلا حق بھی تیری ماں کا، دوسرا حق بھی تیری ماں کا، تیسرا حق بھی تیری ماں کا۔ انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اے پیارے محبوب کائنات، یہ 3 بار مسلسل پہلے 3 حق ماں کے کیوں بیان کیے؟ تو صدقے جائیں تاجدار کائنات کے علم پر، پیارے محبوب کی شان رفعت پر، تاجدار کائنات کی نگاہ کے سامنے مسلسل 3 مرتبہ ماں کے وہ 3 ادوار تھے جن 3 مشکل ادوار سے گزر کے ماں نے اس اولاد کو پالا ہے۔ پہلا دور جس کا ذکر رب کائنات قرآن میں کرتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ ماں نے اپنی اولاد کو کم و بیش 9 مہینے اپنے بطن میں اٹھا کے رکھا، بطن میں سجا کے رکھا۔ جب 9 ماہ اولاد اپنے ماں کی پیٹ میں تھی، ہر دن مشکل تھا، کھانا مشکل ہو گیا، پینا مشکل ہو گیا، اٹھنا مشکل ہو گیا، بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ تاجدار کائنات کی نگاہ میں یہ دور تھا، میرے پیارے مصطفیٰ اولاد کو حکم دیتے ہیں اے اولاد تجھ پہ پہلا حق تیرے ماں کے اس دور کا ہے جس دور میں تیری ماں نے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا حق پھر ماں کا اس زمانے اور اس لمحے کا ہے جب مشکلات کو سہ کر اس ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ کتنی مائیں اولاد کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اولاد تو دنیا میں آتی ہے لیکن ماں گزر جاتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا دوسرا حق اس لمحے کا ہے، اور تیسرا حق وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، اس زمانے اور اس دور کا ہے جب 2 سال تیری ماں تجھے اپنی ہڈیاں گول گول کر دودھ پلاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے سونے آقا میں نے اپنی ماں کو اس سے کہیں زیادہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے جتنا میری ماں نے میرے بچپن میں مجھے گود میں اٹھایا تھا۔ حضور میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے عمرہ اور حج بھی کروائے، سفر بھی کیا۔ تو پیارے آقا کیا میری ماں کا جو حق مجھ پہ تھا وہ ادا ہو گیا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا لا، تیری ماں کا حق ابھی ادا نہیں ہوا۔ سارا حق تو دور کی بات، میرے آقا نے فرمایا تیری ماں جب تجھے جنم دے رہی تھی اس لمحے
جو اس کو ایک درد کا لمحہ گزرا تھا، ابھی ایک درد کا بھی حق تو نہیں دے سکا. اور آج جب ہم اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو والدین کو ہم سکھانا شروع کرتے ہیں کہ اما ابا دوانو نہیں پتا کہ بندیاں چ گل کس طرح کرنی. پھر سامعین محترم، امام حاکم المستدرک ملا ہے حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہوئے اور ہجرت کی بیعت کی. صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے سونے آقا میں مدینہ ہجرت کرنے آیا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اور یاد رکھیں وہ جو ماں باپ ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. صحابی ایک جوان مسلمان ہو گئے. حضور تاجدار کائنات نے مسلمانوں کو مدینہ بھیجنا شروع کر دیا. ایک نو مسلم جوان صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے سونے آقا میں بھی ہجرت کرنے آیا ہوں. ہجرت کی بیعت حضور کی آنکھوں پہ کرتے ہیں. میرے پیارے محبوب پوچھتے ہیں کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے حضور جب میں نکل رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب میں ہجرت کے لیے نکل رہا تھا تو وہ رو رہے تھے. تاجدار کائنات نے فرمایا ارجی الیہما، واپس پلٹ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، واپس لوٹ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس. فَضْحِكْهُمَا، جن کو روتا چھوڑ آئے ہو اب ان کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بن جاؤ. ائمہ تفاسیر اور متقدمین نے جہاں تک بیان کیا ہے اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت اولاد کے لیے لازم ہے. ہاں اگر وہ کافر ہیں اور اولاد کو کہتے ہیں کہ بت خانے چھوڑ آؤ تو چھوڑنے نہ جاؤ، بت خانے چھوڑنے نہ جاؤ. لیکن بت خانے موجود ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں کہ واپس لے جاؤ تو ان کو واپس لینے کے لیے بھی جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا مقام میرے اللہ نے والدین کا رکھا. اور یاد رکھیں آج بعض جوان کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدین معاذ اللہ اچھے اخلاق والے نہیں، ہمارے والدین اچھے عمل والے نہیں، لہذا ہم ان کا ادب اور احترام کیوں کریں. یاد رکھ لے یہ والدین کا ادب اور احترام ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. یہ والدین کا احترام ان کے اخلاق کی وجہ سے نہیں ہے. یہ والدین کا ادب اور احترام ان کا ماں اور باپ ہونے کی وجہ سے ہے. ان کا اپنا اعمال کیا ہے وہ رب جانے، اس کا رسول جانے. حکمت کے ساتھ اصلاح کی کوشش ضرور کریں، لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ ابا جی آج دواری نماز رہ گئی میں دواری سلام بھی نہیں دینا. یہ بھی ایک انتہا ہے.